آٹو کا وہ سفر۔ یہ کہانی آٹو کا وہ سفر ایک سچی گھٹنا پر آدھارت ہے۔ ایک لڑکی جب شام کے وقت آفس سے گھر آٹو میں جا رہی تھی تب اس کے ساتھ جو ہوا تھا اس کے بارے میں یہ کہانی۔ ٹرو اسٹوری۔ آٹو کا وہ سفر۔ جولی شام کے وقت آفس سے گھر جانے کے لیے آٹو کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جولی کو ایک آٹو مل گیا اور وہ اس میں بیٹھ گئی۔ تبھی اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی آٹو میں بیٹھ گیا۔ جہاں پر جولی کو جانا تھا اس لڑکے کو اس سے کچھ ہی دوری پر آگے جانا تھا۔ اس لڑکے کو دیکھتے ہی جولی سمجھ گئی تھی کہ لڑکا بہت تھکا ہوا ہے۔ اس لڑکے کے کپڑے بھی تھوڑے گندے تھے۔ آٹو میں بیٹھنے کے 10 منٹ بعد ہی اس لڑکے کو نیند آنے لگی۔ وہ لڑکا کوشش کر رہا تھا کہ نیند نہ آئے لیکن اس کو نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ قریب 5 منٹ کے بعد اس لڑکے کو گہری نیند آ گئی اور اس نے اس کا سر جولی کے کندھوں پر رکھ دیا۔ نیند اتنی گہری تھی کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس نے اس کا سر جولی کے کندھے پر رکھ دیا ہے۔ جولی کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ لڑکا بیچارہ پورا دن کام کر کے تھک گیا ہے، اس لیے اس نے اس لڑکے سے کچھ نہیں کہا۔ 5 منٹ کے بعد راستہ تھوڑا خراب آ گیا اور آٹو تھوڑا اچھلنے لگا اور ایک جھٹکا لگنے سے اس لڑکے کی نیند کھل گئی۔ نیند کھلنے پر اس لڑکے کو احساس ہوا کہ اس نے اپنا سر جولی کے کندھوں پر رکھ دیا تھا۔ اس لڑکے نے ترنت جولی سے معافی مانگی اور کہا کہ میڈم مجھے معاف کر دیجیے، پلیز میڈم مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جو کیا اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز معاف کر دو۔ وہ لڑکا لگاتار جولی سے معافی مانگتا رہا۔ جولی نے کہا، ارے اس میں اتنا معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ آپ بہت تھکے ہوئے تھے، میں نے تو صرف آپ کو 5 منٹ کے لیے اپنا کندھا دیا، اس میں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم کیوں اتنی معافی مانگ رہے ہو؟ جولی کی بات سن کر اس لڑکے نے راحت کی سانس لی اور کہا کہ میڈم آپ بہت اچھے انسان ہو۔ لڑکے نے جولی سے یہ بھی کہا کہ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں آپ مجھے آوارہ لڑکا نہ سمجھ لیں، آپ نے تو اس بات کا بالکل برا بھی نہیں مانا، مگر آپ کی جگہ پر کوئی اور دوسری لڑکی ہوتی تو وہ میری اس حرکت کے لیے پولیس میں رپورٹ کر دیتی۔
میڈم، میں ایک اچھے پریوار سے ہوں۔ میں کچھ دن پہلے ہی مجھے مارکیٹنگ کی جاب ملی ہے۔ میں تو ڈر گیا تھا کہ آپ میری اس حرکت کے لیے پولیس میں رپورٹ کر دیں گی اور اس کے بعد میرا پورا کیریئر خراب ہو جائے گا۔ لڑکے نے یہ بھی کہا کہ اس سے متعلق میں نے سوشل میڈیا میں بہت سارے قصے بھی دیکھے ہیں۔ میں تو اب لڑکیوں کو دیکھ کر ہی ڈرتا ہوں۔ اس لڑکے کی یہ بات سن کر جولی بہت حیران رہ گئی۔ ہم بھی یہ بات سن کر اندمان لگا سکتے ہیں کہ اس لڑکے کے دل میں کتنا خوف تھا۔ تھوڑا سوچو، اگر اس لڑکے نے یہ حرکت جولی کے سوا اور کسی کے ساتھ، اسی لڑکی کے ساتھ کی ہوتی تو کیا ہوتا؟ وہ لڑکی آسانی سے اس لڑکے پر چھیڑ چھاڑ کا کیس کر سکتی اور اس کے بعد بڑی آسانی سے اس لڑکے کی پوری لائف خراب ہو جاتی، یا پھر وہ اس جولی کی طرح بات کو اچھے سے سمجھتی اور کیس نہیں کرتی۔ میں سبھی لڑکیوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ سبھی لڑکے یا پھر مرد خراب نہیں ہوتے ہیں اور وہ ہمارا فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لڑکے ایسے مانسکتا والے ہوں، لیکن سبھی ایسے نہیں ہوتے۔ ہمیں ہر لڑکے کو شک اور گھৃणا کی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور میں سبھی لڑکوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ سبھی لڑکیاں بنا سوچے سمجھے لڑکوں پر کیس نہیں کرتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اس لڑکے کی طرح لڑکیوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری اسٹوری آٹو کا وہ سفر اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ کیسی لگی، اور آپ کو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔